حاصل کرنے والے کا بچے کا مرتبہ ایک طرف ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک طالب علم کے لیے جو اپنے گھر سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے اور پھٹا پرانا لباس پہن کر کے 5 یا 10 روپے والی ٹوپی لگا کر کے اور پرانے جوتے پہن کر کے قرآن کا پارا اپنے سینے سے لگا کر کے جب گھر سے نکلتا ہے تو آقا نے کیا فرمایا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان الملائکۃ لا تدعوا اجنحۃ رضا لطالب العلم۔ آقا نے فرمایا ارے دنیاوی بچے اسکول میں پڑھنے والے بچے بس سے جائیں، ٹرین سے جائیں یا کار سے جائیں یا موٹر سائیکل سے جائیں، اگر ایک حافظ قرآن اپنے گھر سے مدرسے میں قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر کے اس پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اپنے پروں پر اس طالب علم کو مدرسے تک لے کر کے جاتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ طالب علم کی خوشی کے لیے لے کر کے جاتے ہیں۔ آج ایک غریب بچے نے باپ نے بھی کہا کہ میں اوور ڈیوٹی کر لوں گا لیکن تجھے قرآن سے جدا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، حافظ قرآن بننا اتنا آسان ہے۔ لا کون سا اسٹوڈنٹ ہے جس کی میموری ہائی پاور کی ہو، جس کا ذہن بہت تیز ہو، جس کا مائنڈ بہت آگے ہو، جس کا دماغ بہت تیز ہو، لاؤ اخبار کی ایک ہندی خبر اس سے کہو بغیر دیکھے یاد کر کے دکھائے، ایک انگلش کا چیپٹر بغیر دیکھے پڑھ کر کے دکھائے، پہلے تو وہ یاد نہیں کر پائے گا، انگلش کی گرامر کے ورڈ وہ یاد نہیں کر پائے گا، چیپٹر اس کو یاد نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ ذہین و فقیر، بہت زیادہ عقل مند، بہت زیادہ دماغ جس کا تیز ہو، اگر انگلش کا کوئی چیپٹر بغیر دیکھے یاد کر لے گا، 1 ہفتے یاد رہے گا، 2 ہفتے یاد رہے گا، 3 ہفتے یاد رہے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ بھول جائے گا۔ لیکن اللہ نے حافظ قرآن کو ذہن کو دیا ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن سے حافظ قرآن جتنا قریب ہوتا ہے قرآن بھی اس سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ حافظ قرآن جب 30 پارے اپنے سینوں میں، ارے لوگ جس قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، لوگ جس قرآن کو سمجھنا نہیں جانتے، ایک حافظ اپنے سینے کے اندر 30 پارے وہ بھی بغیر دیکھے یاد کیے ہوئے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، جو انگلش والا انگلش یاد نہیں کرتا لیکن قرآن کو جب حافظ قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، جب پورے 30 پارے اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، جب 1 سال کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جیسا قرآن انہوں نے 1 سال پہلے تراویح میں سنایا تھا ویسا ہی اگلے سال وہ تراویح میں سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، آج باپ اپنے بیٹوں کو بنا کچھ بھی لے، لیکن آپ کو اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، وکیل بھی بنائیں، ایڈوکیٹ بھی بنائیں، لیکن اس سے پہلے اس کے سینے سے قرآن کی تعلیم کو لگا دیں، قرآن سے اس کے سینے کو مزین کر دیں تاکہ دنیاوی تعلیم کے ذریعے آپ کو دنیا میں فائدہ پہنچائے اور مرنے کے بعد قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ آج بڑا لوگ اسلامی تعلیم سے اسی لیے دور ہیں۔ ایک باپ ہے جس نے محنت و مشقت کر کے صبح جاتا ہے، شام کو گھر لوٹتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، دن بھر مشقت کرتا ہے، دن بھر پریشانی اٹھاتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، نہ جانے کتنے کسٹمر سے لڑائی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے گراہکوں سے تو میں ہوتی ہے، پھر جا کر کے شام کو کما کر کے لاتا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچوں کے لیے عالیشان محل بنوا دیا، عالیشان گھر بنوا دیا، محل تعمیر کر دیا، لیکن ہوا کیا جب اس کا آخری وقت آیا، اللہ اکبر، جب اس کی جان نکلنے کا وقت آیا، جب اور کوئی بھی انسان کتنا بھی جی لے لیکن آخرکار اس کو اس دنیا سے چھوڑ کر کے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، جب موت آتی ہے فرشتہ اس باپ کے پاس جس باپ کی 5 اولادیں تھی، اس باپ کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنا شروع کرتا ہے، پاؤں کی انگلیوں سے جب روح نکلتی ہے تو پنجے تک آتی ہے، پنجے سے پھر پنڈلی تک آتی ہے، پھر پنڈلی سے اس کے گھٹنوں تک آتی ہے۔ اللہ اکبر، مرنے والا کتنے دکھ سہتا ہے، مرنے والا کتنی تکلیفیں سہتا ہے، مرنے والا کتنے دردوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اذیتوں کا سیلاب، وہ درد کا طوفان، مرنے والے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد نہ میرے بچے میرے پاس رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد نہ میری بیوی میرے پاس رہے گی، تھوڑی دیر کے بعد نہ میرے رشتہ دار میرے پاس رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد میرے گھر والے، میرے دوست، میرے
رشتہ دار مجھے قبر میں دفن کرائیں گے. اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے, وہ بڑی بڑی آنکھیں, وہ کالے کالے دانت اور وہ بڑے بڑے دانتوں سے چیرتے ہوئے قبر میں جب مجھے اٹھا کر کے سوال کریں گے تب کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. مرنے والا یہ سوچتا ہے, اس کے بعد گھر والوں سے کہتا ہے, مرنے والے کی روح تڑپ تڑپ کر پکار کر کہتی ہے, اے گھر والوں اب مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا, اب مجھ سے موت کی تکلیف برداشت نہیں ہو پاتی, اب کچھ نہ کرو. گھر کے اندر فریج کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, ہماری ماں بہنیں ٹھنڈا پانی مرنے والے کے منہ میں ڈالتی ہیں تاکہ کچھ سکون مل جائے, تاکہ کچھ آرام مل جائے, تاکہ کچھ راحت مل جائے. لیکن مرنے والے کی روح پکار کر کہتی ہے, اے میرے گھر والوں اب مجھے اس ٹھنڈے پانی سے آرام نہیں ملے گا, اے سی کھول دیا گیا. مرنے والے کی روح پکار کر یہ کہتی ہے کہ نہ مجھے اے سی کی ہوا سے سکون ملے گا, نہ مجھے ٹھنڈے پانی سے سکون ملے گا. کچھ نہ کرو, اب مجھے اللہ کی پیاری کتاب قرآن سنا دو. قرآن سناؤ گے درد کا بادل چھٹتا چلا جائے گا, میری روح کو سکون ملتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سکون ملتا چلا جائے گا. کون سنائے قرآن, کون سنائے اب قرآن؟ کسی نے کہا ڈاکٹر بیٹے سے, بیٹا پردے باپ کے سامنے آخری وقت ہے. جس باپ نے تیرے لیے ٹوٹی ہوئی چپلوں میں دنوں رات ایک کیا, جس باپ نے کپڑے نہ دیکھے, جس باپ نے سردیاں نہ دیکھی, جس باپ نے گرمی نہ دیکھی, جس باپ نے دن کا اجالا نہ دیکھا, رات کی تنہائیاں نہ دیکھی, تیرے لیے کما کر کے تیرے لیے سب کچھ اکٹھا کر دیا. پردے باپ کے سامنے سورہ یاسین. ڈاکٹر نے کہا ابا نے تو مجھے ڈاکٹر بنایا تھا, قرآن تو سکھایا ہی نہیں, میں کیا قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ کسی نے کہا وکیل صاحب سے تمہارے کچھ یاد ہو تو ابا کے کانوں میں وہ بھی پڑھ دو تاکہ آخری وقت ہے ابا قرآن کے سائے میں